بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی جو شاید پاکستان کی پہلی یا دوسری بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے کیا تھی۔ NED ہمارے لیے سادگی کا ایک درس تھی۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو وائس چانسلر تھے ابوالکلام صاحب، وہ ایک سینٹروں میں آتے تھے، پرانی چھوٹی سی گاڑی ہے یہ، اور ایک دفعہ میں VC ہاؤس کے پارک میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ملازم نے بڑھ کے ان کا بیگ لینے کی کوشش کی، کیونکہ تقریباً 80-85 سال کے وہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا NED یونیورسٹی کا وائس چانسلر اپنا بیگ خود نہیں اٹھا سکتا؟ اور کیا تمہارے پاس کرنے کو کوئی اور کام نہیں ہے جو تم یہ کرنے آ گئے ہو؟ یہ تھی NED یونیورسٹی کی سادگی کی بھرپور مثال۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ وہ گاڑیاں نہیں لے سکتے تھے، ان کے بلینئر دوست تھے جو ایک فون کال کے اوپر NED یونیورسٹی کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کی کنسٹرکشن فنڈ کر دیتے تھے، لیکن وہ اپنی گاڑی میں ہی سینٹروں میں ہی آتے رہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے یہ سنا کہ کوئی آڈی مل گئی ہے، ایک صاحب جو ہے وہ نئے وائس چانسلر کا کوٹ اٹھاتے ہیں، ایک جو ہے وہ ان کا بیگ اٹھاتے ہیں، اور اس شان سے وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ NED تھی، یہ ہو گئی۔ یہ آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ NED کیا تھی، کیا ہو گئی۔ NED تو میرے لیے اور ہم جیسے بہت سارے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس بچوں کے لیے ایک سہارا تھی، غریب ذہین ترین بچوں کے لیے، کہ ہمارے زمانے میں، جو کہ اتنا پرانا زمانہ نہیں ہے، بیچلر کے اندر پر ایئر فیس جو تھی وہ 11,000 روپے، میرے خیال میں 7,000 سے 11,000 روپے تھی، یعنی پر کورس تقریباً 1,000 روپے فیس تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ دیکھ لیں۔ ماسٹرز میں ہماری جو فیس تھی وہ 2,500 روپے پر کورس تھی، اور اب کیا ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ کیا یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لیے یونیورسٹی رہی ہے؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، یا آپ غریبوں کو مزید پیٹ کاٹنا پڑے گا۔ NED ہمارے لیے اصول پسندی کا ایک بہترین درس تھی۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک دفعہ جب میں یونیورسٹی آ رہا تھا، اور یونیورسٹی میں ٹائم پہ پہنچنا ہوتا تھا، یعنی اگر آپ کسی پیریڈ میں لیٹ ہوئے ہیں تو بس آپ کی اٹینڈنس نہیں لگے گی، آپ کی اٹینڈنس اگر ٹائم پہ نہیں لگے گی تو آپ پیپر میں نہیں بیٹھ سکیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک دفعہ میں آ رہا تھا تو بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی، انیوژول لائن تھی۔ تو جب میں گارڈ تک پہنچا تو میں نے کہا یار یہ لائن کیوں لگی ہوئی ہے اتنی؟ تو اس نے کہا کہ سر کل ہی ایک اسکول میں دھماکہ ہوا ہے، تو VC صاحب کا آرڈر یہ ہے کہ ہر آنے والی گاڑی کی چیکنگ ہوگی۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ سب ڈرامے بازی ہے، ایسے ہی میں نے کہہ دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ سر یہ ڈرامے بازی نہیں ہے۔ صبح سب سے پہلے VC صاحب آئے تھے، اور ہم نے ان کی گاڑی اس لیے نہیں روکی کہ وہ تو VC ہیں، تو انہوں نے اپنی گاڑی چیک پوسٹ پہ روک کے ہم سب کو بلا کے ڈانٹا، اور کہا کہ جب میرا آرڈر یہ ہے کہ ہر گاڑی چیک ہوگی تو تم نے میری گاڑی کیسے چیک نہیں کی؟ کیا یہ ہر گاڑی میں نہیں آتی؟ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری گاڑی چیک کروائی، اور پوری گاڑی چیک کروانے کے بعد انہوں نے کہا اس طرح ہر گاڑی کی چیکنگ ہوگی۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس کے بعد کوئی ڈین، کوئی چیئرمین، کوئی ایسا پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، کوئی ایسا ہوگا جس کی گاڑی وہ گارڈ نہیں چیک کرے گا۔ تو NED اصول پسندی کا درس تھی، NED انکرپٹیبل ہونے کا درس تھی ہمارے لیے۔ اب کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں گے، اب کیا اس طرح کوئی چیکنگ کروا سکتا ہے اپنی گیٹ کے اوپر؟ ان کی شان کے خلاف ہو جائے گا۔ اب کیا ہے؟ NED ہمارے لیے انکرپٹیبل ہونے کا درس تھی۔ یعنی کہ میرا ایک دوست تھا جو اپنا ڈپارٹمنٹ فرسٹ ایئر میں چینج کروانا چاہ رہا تھا اس زوم پہ کہ گورنمنٹ کی ایک بڑی شخصیت سے اس کی رشتہ داری تھی، تو وہ ان بڑی شخصیت کو لے کے وائس چانسلر کے آفس چلا گیا۔ تو شروع میں تو ریکویسٹ کرتے رہے، پھر وہ دھونس دینے پر آ گئے وائس چانسلر کو، اور کہنے لگے کہ آپ تو میرے کہنے سے بھی اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں چینج کر رہے، جبکہ اس کا ایڈمیشن تو ہو چکا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ چینج کرنے میں کیا ہے؟ تو وہی بچہ بتا رہا ہے کہ VC نے اپنی دراز کھولی اور ملک کی 2 بہت بڑی شخصیات کے لیٹر نکال کے دکھایا، اور کہا کہ یہ میں نے اپنی دراز میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو جواب بھی دینا گوارا نہیں کیا، تو تم کیا چیز ہو؟ اور اس کے بعد وہ بچہ اسی ڈپارٹمنٹ میں رہا۔ تو یہ NED انکرپٹیبل ہونے کا ہمارے لیے درس تھی۔ اب کسی کس سے دوستیاں ہیں، کس طرح کیا کیا NED میں ہو سکتا ہے، یہ آپ لوگوں نے طے کرنا ہے۔ NED ہمارے لیے ایک چیلنج تھی،
چیلنج ایسی تھی کہ مجھے یاد ہے بہت عرصے کے بعد NED یونیورسٹی میں ہم نے سوچا کہ ایک کنونشن کراتے ہیں. اس زمانے میں ڈرون اٹیک بہت ہو رہے تھے, مایوسی پھیلی ہوئی تھی, تو ہم نے پاکستان کا ایک بہتر منظر نامہ پیش کرنے کے لیے ایک ایونٹ کا نام رکھا کین پاکستان بی اے ورلڈ پلیئر ٹوڈے. تو ہم VC آفس میں گئے. VC آفس میں VC صاحب نے ہمیں کہا کہ اگر میں اس کی اجازت دے دیتا ہوں, لیکن اگر آڈیٹوریم میں آدھی سیٹیں خالی ہوئیں تو میں تم سب کو ریسٹیگیٹ کر دوں گا. تو ہم ڈر بھی گئے, ہم نے کہا یہ تو انفیئر ہے. بہرحال ہم نے کوشش کی اور یہ ہوا کہ پروگرام شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے گیٹ اس لیے بند کرنے پڑ گئے کہ مزید لوگوں کو بٹھانے کی سیڑھیوں پہ بھی جگہ نہیں تھی. تو اس کے بعد جب ہم VC کے پاس گئے تو VC نے ہنس کے کہا کہ میں صرف آپ لوگوں کو یہ چیلنج دے رہا تھا کیونکہ بہت سارے بچے باہر جا رہے ہیں, میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ NED ہمارے لیے اسی وقت سے ایک چیلنج ایکسیپٹ کرنے کی درسگاہ بھی تھی. NED ہمارے لیے صرف درسگاہ ہی نہیں تھی, NED ہمارے لیے ایک بھرپور پیکج تھا. یعنی کہ اگر VC اتنا اسٹرکٹ تھا ہمارا, تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ کہاں کہاں ریلیف دینا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین نے یہ لکھ دیا کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی کھیل کود ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی, تو VC نے باقاعدہ لیٹر لکھا ہر ڈپارٹمنٹ کے سافٹ بورڈ پہ لگوایا ہے کہ یو کین لاف, واک, رن اینڈ ایون جمپ ان دا کوریڈور, بٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو بریک اینی تھنگ. تو یہ تھا ہمارا وائس چانسلر جو کہ یونیورسٹی کو ایک بھرپور طریقے سے چلا رہا تھا. اب کیا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. میں آپ کو کچھ اور باتیں یاد دلا دوں کہ کچھ عرصے پہلے NED میں کھجور کے وہ درخت لگائے گئے تھے. درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے لگانا ہے تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ 6 فٹ کا ہونا چاہیے, ورنہ اس کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جو وہاں درخت لگائے گئے وہ کچھ 40 فٹ کے بڈھے مرے ہوئے درخت تھے جو اب مر چکے ہیں. یہاں ہم اپنی یونیورسٹی کو لے آئے ہیں, اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ جب آپ جھک گئے, جب آپ نے دوستیاں کر لیں, جب آپ نے کمپرومائزز کر لیے, تو پھر آپ نہ انکرپٹیبل رہے, پھر آپ کو باتیں ماننی پڑ گئیں, پھر آپ کو بھرتیاں کرنی پڑ جاتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال اور دوں کہ NED ہمارا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے ایک درسگاہ تھی. کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ نئے پوائنٹس آنے والے ہیں تو ہم خوش ہو گئے کیونکہ NED پوائنٹس کی کمی تھی. پھر یہ معلوم ہوا کہ VC نے پوائنٹس کو منع کر دیا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے. تو جب پوچھوایا ہم نے تو پتہ یہ چلا کہ VC نے کہا ہے یہ پوائنٹ جو ہے وہ میئر کراچی دے رہے تھے کہ تم نے اس پر لکھا ہے ڈونیٹڈ بائی میئر کراچی. تو کیا میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں گا کہ NED یونیورسٹی ڈونیشن پہ چل رہی ہے؟ کہاں جائے گا ان کا انٹلیکچوئل لیول؟ یہ سارے کے سارے پوائنٹس واپس لے جاؤ. اور اس کے بعد جو ہمارے اندر ایک سر فخر سے بلند ہوا ہے کہ یہ ہماری لیڈرشپ ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب کیا کیا چیزیں ڈونیشن پہ ملتی ہیں یہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے. ہمارا تو اب NED جانا ہوتا ہی نہیں ہے. تو میں تو بس یوں کہوں گا کہ اب تو چہرے کے خد و خال بھی پہلے سے نہیں, اب تو چہرے کے خد و خال بھی پہلے سے نہیں. کس کو معلوم تھا تم اتنے بدل جاؤ گے.